شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ واقعہ 11 عورتوں کا ہے، جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 11 سہیلیوں نے آپس میں یہ معاہدہ اور اقرار کیا کہ وہ اپنے خاوندوں کی کوئی بات نہ چھپائیں گی، پورا حال سچ سچ بیان کریں گی۔ ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایت سے ثابت نہیں، اگرچہ بعض روایات میں بعض کا نام آیا ہے، پھر ان کے ناموں میں بہت اختلافات ہیں، اس لیے نام حفظ کر دیے گئے ہیں۔ یہ عورتیں یمنی یا حجازی تھیں۔ ان کے خاوند دوسری جگہوں پر اپنی ضرورت سے گئے ہوئے تھے۔ یہ خالی تھی تو دل بہلانے کے لیے بیٹھ گئی، باتیں شروع ہو گئی۔ ہر ایک عورت نے اپنے شوہر کا حال بیان کر دیا۔ پہلی عورت نے کہا، میرا خاوند نکارا دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو۔ نہ پہاڑ کا راستہ آسان ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ ہی وہ گوشت ایسا عمدہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر لایا جائے۔ یعنی اس عورت کا خاوند بیکار آدمی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی خوبی نہیں ہے، ایک بھی خوبی نہیں ہے۔ برائے نام کسی کام کا ہو بھی تو بدخلق اور متکبر اتنا ہے کہ اس تک رسائی مشکل ہے، نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑے بن پڑے۔ دوسری عورت بولی، میں اپنے خاوند کا حال نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ اگر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کروں پورے نہ بتا سکوں گی، کیونکہ اگر بتاؤں تو ظاہری اور باطنی سب عیوب بیان کروں گی۔ یعنی دوسری عورت نے اپنے شوہر کو سراپا عیب قرار دیتے ہوئے اجمالاً اس کے عیب بیان کر دیے اور تفصیل سے معذرت کر لی۔ پھر تیسری عورت کی باری آئی۔ تیسری عورت بولی، میرا خاوند لمبا ہے، یعنی احمق بیوقوف ہے، اگر میں کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق، اور اگر چپ رہوں تو لٹکی رہوں، یعنی زبان سے کوئی ضرورت بیان کروں تو طلاق کا خدشہ ہے، اور اگر خاموش رہوں تو اس کو میری پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ شوہر والیوں میں شمار نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کروں۔ پھر چوتھی عورت کی باری آتی ہے۔ چوتھی عورت گویا ہوئی، میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ گویا اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی کہ اس کا شوہر میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلنے والا ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے اور نہ ہی بیزار رہتا ہے۔ پھر پانچویں عورت کی باری آتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ مال و اسباب گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی کہ وہ گھر میں آ کر بے خبر ہو جاتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے، گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوں ان کے متعلق باز پرس بھی نہیں کرتا۔ پھر چھٹی عورت کی باری آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، اور لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے، میری طرف اپنا ہاتھ تک نہیں بڑھاتا تاکہ میرا دکھ درد جان سکے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی مذمت بیان کی ہے کہ اس کو بیل کی طرح کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اور نہ ہی عورت کی خبر گیری کی فکر کرتا ہے۔ اس کے بعد ساتویں عورت کی باری آتی ہے۔ ساتویں عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند صحبت سے عاجز اور نامرد ہے، اور اتنا ناسمجھ ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا، ہر بیماری اس میں موجود ہے، اور ظالم بھی ایسا ہے کہ میرا سر پھوڑ دے یا جسم زخمی کر دے یا دونوں ہی کر دے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی مذمت بیان کی ہے کہ وہ حق کی زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، بات کرے تو گالی دے، مذاق کرے تو سر پھوڑ دے، ناراض ہو تو اعزاز توڑ ڈالے یا سب ظلم ہی کر ڈالے۔ اس کے بعد آٹھویں عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی مدح سرائی کی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں، نرم مزاج ہے کہ نام کو غصہ نہیں، نازک بدن اور خوشبودار جسم والا ہے کہ لپٹنے کو دل چاہے۔ پھر اس کے بعد نویں عورت کی باری آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند اونچے محل والا، اونچے قد والا، بڑی راکھ والا، اور اس کا مکان دارالمشورہ کے قریب ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی اچھائی بیان کی ہے کہ وہ بڑا رئیس اور سخی آدمی ہے، ہر وقت اس کا باورچی خانہ گرم رہتا ہے، اس لیے راکھ بھی بہت نکلتی ہے، معتدل قد و قامت والا، سمجھدار انسان ہے، اس لیے اسے مشورہ کرنے میں رجوع کیا جاتا ہے،
گویا اس کا گھر ہی دارالمشورہ بن گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں عورت کی باری آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے خاوند کا نام مالک ہے۔ مالک کیا خوب ہے، مالک میری تمام تعریفوں سے افضل ہے۔ اس کے اونٹوں کے بہت شتر خانے ہیں اور کم چراگاہیں ہیں۔ جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو اپنے ذبح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اس عورت کے کلام کا ما حاصل یہ ہے کہ اس کا خاوند نہایت سخی ہے۔ مہمانداری کی وجہ سے اونٹ چڑھنے کا موقع ہی نہیں پاتے اور گھر میں کھڑے کھڑے ذبح کر دیے جاتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ 11ویں عورت آتی ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میرے خاوند کا نام ابو ذرا ہے، اور کیا خوب ابو ذرا ہے۔ اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیے، کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھ کو بہت خوش کیا۔ چنانچہ میری جان بہت مسرور اور پر مسرت ہے۔ اس نے مجھے بھیڑ بکری والوں میں پایا جو پہاڑ کے کنارے رہتے تھے اور تنگی سے گزر بسر کرتے تھے۔ سو اس نے مجھے گھوڑے، اونٹ، کھیت اور خرمن کا مالک بنا دیا، یعنی ذلیل و محتاج تھی اس نے مجھ کو باعزت مالدار کر دیا۔ اس پر مزید خوش خلقی یہ ہے کہ میں اس سے بات کرتی ہوں تو مجھ کو برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، پیتی ہوں تو سیراب ہو جاتی ہوں۔ یہ ہماری حالت تھی۔ مزے سے دن گزر رہے تھے کہ ایک روز صبح کے وقت جب دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے کہ ابو ذرا گھر سے نکلا تو راستے میں وہ ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے 2 بچے تھے جو اس کی گود میں 2 ناروں سے کھیل رہے تھے۔ بس وہ ابو ذرا کو کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو ذرا کے مجھے طلاق دینے کے بعد میں نے ایک شریف سردار مرد سے نکاح کیا جو عمدہ گھوڑے کے شاہ سوار، سپہ گر اور نیزہ باز ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں سے ایک ایک جوڑا مجھ کو دیا اور یہ بھی کہا ذرا خود بھی کھا، اپنے میکے والوں میں بھی جو چاہے بھیج دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں جو دوسرے خاوند نے دیا تھا تو وہ سب ابو ذرا کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہ ہو، یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنا چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ام ذرا کے لیے ابو ذر تھا، یعنی میں ویسے ہی تیری خاطر کرتا ہوں مگر میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو ذرا کی کیا حیثیت ہے، اب میرے لیے اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔